اف یہ بیویاں، عورت ٹیڑھی پسلی کی وہ تخلیق ہے کہ ایک بار بیوی بن جائے تو پھر ٹیڑھے سے ٹیڑھے مرد کو بھی یک جنبش انگلی ایک ہی پاؤں پہ وہ ناچ نچواتی ہے کہ شوہر نامدار کے تمام کس بل نکال دیتی ہے، اور مرد بیچارہ جو قبل از شادی کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا اب بیوی کے پلو سے ایسے بندھا رہتا ہے جیسے اونٹ کے گلے میں بلی، اور بلی بھی وہ کئی جو بہت سے بلوں میں اکیلی گھری ہوئی ہو، جیسے رضیہ گنڈوں میں، اور دور کھڑا ایک خاوند لاچارگی و نحیف آواز میں کہہ رہا ہو کہ شیر بن شیر۔ بیوی آپ کا وہ قانونی حق ہے جسے آپ 100-200 افراد کی موجودگی میں قبولیت اثاثہ کے ساتھ باخوشی حق قبولی میں لیتے ہیں۔ بعد از شادی بعدین 202 شادی مرگ ہو بھی جائے تو یقین مانیں آپ دنیا کے خوش قسمت ترین خاوند خیال کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو عائلی شہید کے اعلیٰ رتبے پر خیال کیا جائے۔ بیوی میں کوئی اور خوبی ہو نہ ہو، ایک خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ یہ جب چاہے کوئی سا بھی روپ دھار سکتی ہے، جب چاہے گرگٹ بن کے کوئی سا بھی رنگ بدل لے۔ رنگ بدلنے کے لیے خاوند، سسرال یا میکہ کہیں سے بھی بیوی کو اجازت نامہ درکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ پہلے سے ہی بیوی نامہ میں ڈیٹا سٹور میں پڑا ہوتا ہے۔ بس یہ بیوی پر منحصر ہے کہ ذاتی منشا و مدعا کے مطابق کب کون سا روپ دھار کر خاوند، ساس، نند اور دیورانی کو بیوقوف بنانا ہے۔ یعنی گھر میں دھونے والے برتنوں کی کثرت ہو تو کثرت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے بھی بیوی کے سر میں درد نکل سکتا ہے۔ سسرالی مہمانوں کی آمد ہو تو خاتون خانہ گندے دوپٹے سے سر باندھ کر بوڑھی دائیا کی وضع اپنا سکتی ہے، اور اگر میکہ والوں سے کوئی دور پار کے رشتہ دار بھی آ جائیں تو کپتی بیوی کے غلاف سے دھارمک بی بی اور مؤدب بیوی کہاں سے اود کر آ جائے گی کہ پورا سسرال انگشت بنداں حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ ہیں ایسا روپ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ البتہ تنخواہ کا دن واحد دن ہوتا ہے جس میں ایک دم کپتی بیوی گل اندام محبوبہ کی وضع قطع اپنا لے گی کہ سگے خاوند کو یقین نہیں آتا کہ وہ ذاتی بیوی سے مخاطب ہے یا کسی اور کی بیوی کے سامنے کھڑا ہے۔ بیوی کے یہ ناز و نخرے اس وقت تک چلتے ہیں تا وقت یہ کہ شوہر کا والٹ اور پاکٹ خالی نہ ہو جائے۔ ایام ماہ آخر جب شوہر کا والٹ اور پاکٹ خالی ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ گجی ماں جیسے ٹکا کے بےعزتی کرتی ہے جیسے بچپن میں رات تاخیر سے آنے پر اماں کرتی تھیں۔ بعض اوقات تو اماں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی رہتی ہے۔ بیوی کا پاور ہاؤس اس کا میکہ ہوتا ہے، جبکہ خاوند کے لیے یہ جگہ بارگاہ ادب سے کم نہیں۔ ہر اس شخص کو کھسیانی مسکراہٹ اور عزت و مقام بخشتے ہوئے جھک کر سلام اور گلے لگانا پڑتا ہے، جو آر پار سے بھی بیوی کے جاننے والے ہوں۔ بقول شاعر: جھکنے والوں نے رفعتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ بیوی جب بھی پاور ہاؤس سے ایندھن لے کر آتی ہے تو اس کی زبان کی شعلہ زنی ہندو دھرم کی کالی ماتا سے مطابقت رکھے ہوئے ہر اس رشتے کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے جو اسے پسند نہ ہو۔ نند اور ساس زیر عتاب وہ 2 بڑے اور ناپسندیدہ کردار ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات کی اور
جوروں کی زبان یک جنبش 4 انچ لحم کے لوتھڑے سے 4 فٹ برابر تیر و تیغ بن کر تانہ زنی سے افراد بیت ہی نہیں، اہل محلہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بہو میکہ سے فیول فل کروا کے واپس میکہ تشریف لا چکی ہے۔ بیوی کی زبان دانی اور لسانی فقرات کے سامنے بڑے سے بڑے پہلوان بھی نیم جان دکھائی دیتے ہیں کہ اپنی عزت کسے عزیز نہیں۔ اگر خاوند کو عزت بچانا عزیز ہو تو بہو کے عزیزان کے عزیزان کے عزیز بن جائے، وگرنہ وہ آپ اکیلے اور بہو ساس دو۔ آپ جانتے ہیں ایک پھر ایک اور 2 11 تصور کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں تو سب ریاضیاتی فارمولہ اور اردو ضرب الامثال باندھی کی طرح ہاتھ باندھے مجسم بت بنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک اور ایک محض 11 ضرور ہوتے ہوں گے، مگر ایک بیوی اور ایک ساس 11 کے بھی باپ ہوتے ہیں۔ بیوی میکے تب جاتی ہے جب سسرالیوں کے ظلم و زیادتی کا ڈیٹا میکہ کے میگا کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا ہو۔ یہ ڈیٹا میگا کمپیوٹر ساس کی میموری دماغ میں اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک لڑکی کے سسرال سے کسی قسم کا وائرس حملہ نہ کر دے۔ ادھر وائرس کا حملہ ہوا، ادھر بیوی اور ساس کا اینٹی وائرس تیزی سے ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ فائل بھی محفوظ کر لیتی ہے جو ابھی ڈاؤن لوڈ ہوئی بھی نہ ہو۔ یعنی اب وہ باتیں بھی دھڑا دھڑ پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آئیں گی جو ابھی سسرال والوں کے ذہن میں کسی کونے خدرے میں پڑی ہوں۔ اب ایسا بھی نہیں کہ سب بیویاں ایک ہی چشمہ سے سیراب ہو کر آئی ہوں۔ چنداں بہت سگڑ اور بی بی قسم کی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ ویسے بیوی اگر بی بی ہو تو بیبی بن کر راج دلاری کہلاتی ہے، اگر نہ بیبے بن کر وہ پھندے ڈالتی ہے کہ بڑے بڑے پھنے خان پھڈے باز بیوی کے ڈر سے بازار کی راہ لیتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار کوئی آشفتہ سر بیوی کے سامنے شیر بننے کی جرات کر بھی لیتا ہے، جیسے کہ میرے ایک دوست نے جو ماہر نباتات ہے نیا نیا گھر بنانے کی خوشی میں مجھے پروقار دعوت پر مدعو کیا۔ یوں ہی دالان میں داخل ہوا تو پودوں کے بنا گھر دیکھ کر میرے منہ سے غیر ارادی طور پہ نکل گیا کہ سعید یار گھر میں کوئی پودا، کسی گلاب کی کلم یا زیبائشی پودے کی جڑ ہی لگا لو۔ تو سعید نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لب کشائی کی کہ یہ ایک فساد کی جڑ لگائی تو ہوئی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میرے سعید الفطرت سعید دوست کا گھر فساد زدہ ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے، مگر میرے سکہ رائے یہ ہے کہ مرد سے بھلے اس کی تنخواہ کے بارے میں پوچھ لیا جائے، مگر عورت سے اس کی عمر کے بارے میں تشویش کوئی بری بات نہیں۔ تاہم بیوی سے کچھ نہ ہی پوچھا جائے تو بہتر از سسرال خصوصاً خاوند ہوگا کہ ایک چپ ہزار سکھ۔ اگر آپ کامیاب خاوند بننا چاہتے ہیں تو مسکرانے، ہنسنے اور جی حضوری کی عادت ڈال لیجیے۔ افاقہ میں رہیں گے اور بیوی کی پناہ میں کوئی ظالم ہی ہوگا جو بیوی کی پناہ میں نہ رہنا چاہتا ہو۔ چند اقوال جو سالہ سال کی محنت شاقہ سے خاوند حضرات نے وضع کیے ہیں۔ مسکراہٹ سے آپ دنیا تو فتح کر سکتے ہیں، بیوی کو گرویدہ نہیں۔ بیوی پرائی اور بچے اپنے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ایسی مخلوق جو کروڑ پتی خاوند کو
دنوں میں کنگال کر دے۔ بیوی اور گوگل میں قدر مماثلت ہے کہ گوگل لفظ کی تحقیق میں آپ کو 10 جواب فراہم کرتا ہے، جبکہ بیوی ہر بات پہ 10 مرتبہ جواب دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو کوڑے جواب سے جواب دیتی ہے۔ بیوی اگر خاموش ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے بہتر ہے اسے اللہ کی رحمت خیال کرتے ہوئے نوافل شکرانہ ادا کیے جائیں۔